بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ نشست، اس کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے پچھلی نشستیں یقیناً سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو پچھلی نشستوں کو سنیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ عرض یہ تھی کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تصوف ایک شعبہ ہے، ایک ہی ادارہ ہے، اور اس کی اصل قرآن و سنت سے ہے بحمدہ تعالیٰ، الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس ادارے کی تصوف روحانیت کی، اور اس ہمارے عرف میں پیری مریدی کہہ لیں، پھر آگے اس ایک ادارے کی آگے 4 سلاسل، ہمارے عرف میں کہہ لیں 4 یونیورسٹیاں بنی، پھر ان سے آگے پھر شاخیں اور برانچیں بنی، اور پھر ان سے آگے سلاسل چلے۔ تو اس میں یہ مشہور 4 سلسلے ہیں: سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ لیکن ان 4 سلسلوں کو پیچھے دیکھا جائے تو یہ 2 ہیں۔ ایک سلسلہ صدیقیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے، اور دوسرا سلسلہ روحانیت کا حضرت سیدنا مولا علی سے تھا، جسے سلسلہ عالیہ کہا جاتا ہے یا علویہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 تھے۔ تو یہ تصوف کا آگے جو ایک یونیورسٹی، آگے جو تصوف جو آگے پھیلا، آگے پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت مولا علی سے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے حضرت سلیمان فارسی، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت بایزید بسطامی سے، یہ چلتا 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 آگے حضرت مجدد الفسانی سے، ان سے پہلے حضرت بہاؤالدین نقشبند سے۔ پھر یہ سلسلہ وہی وہ صدیقیہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے نقشبندی کہلایا۔ پھر حضرت اس کی ترویج جب تبلیغ آگے اس بر صغیر میں حضرت مجدد الفسانی سے ہوئی تو یہ سلسلہ مجددیہ کہلانے لگا۔ تو یہ بیسکلی سلسلہ نقشبندیہ ہے، صدیقیہ ہے، اور سلسلہ حقیقت میں محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلا۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن ایاز، پھر آگے چلتے چلتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ تو جب یہ حضرت سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچا تو یہ سلسلہ چشتیہ کہلایا۔ آگے جب ہمارے بر صغیر اور بالخصوص پنجاب کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تک پہنچا تو جو ان کے ذریعے سے پہنچا یہ فریدیہ کہلانے لگ گیا۔ نظام الدین اولیاء سے ہوتا نظامی کہلانے لگ گیا۔ تو یہ بھی اصل میں حقیقت میں یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، نظامیہ ہو، فریدیہ ہو، تو یہ حقیقت میں علیہ ہے، علویہ ہے، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ اسی طرح پھر جب یہ سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، حضرت سری سکتی سے، داؤد تائی سے، حضرت حبیب اجمی سے، حضرت حسن بصری سے چلتا ہوا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا، تو یہ سلسلہ پھر آگے قادریہ کہلایا، پھر یہ ضیائیہ بھی کہلایا، رضویہ بھی کہلایا، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ تو دیگر اپنے اپنے جس طریقے سے بزرگان دین جس علاقے کے اندر جنہوں نے محنت کی، جن کے آگے مریدین آگے پہلے، ان کے نام سے یہ مشہور ہوتا گیا۔ تو یہ بھی سلسلہ حقیقت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا ہے۔ اسی طرح آگے سلسلہ سہروردیہ ہے، سہروردیہ بھی چلتا یہ حضرت حبیب اجمی سے، حضرت داؤد تائی سے، حضرت معروف کرخی سے، سری سکتی سے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے چلتا چلتا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ تو یہ سلسلہ سہروردیہ تک، پھر وہاں سے چل کر یہ چلتا چلتا ہمارے پاکستان کے، یہ تو بہت قدیم بات ہے، پرانی بات ہے، جب ملتان شریف میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے ذکریہ بھی کہلایا، دیگر ناموں سے کہلایا۔ تو لہٰذا یہ بھی سلسلہ سہروردیہ بھی حقیقت میں علویہ ہے، علیہ ہے۔ تو یہ وہ سلاسل ہیں 4 جو مشہور ہوئے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی ایک یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جس طرح فقہ تھی، حنبلیہ تھی، مالکیہ تھی، شافعیہ تھی، اور ان کے قواعد تھے، ضوابط تھے، اصول تھے، اور اسی طرح
یہ سلسلہ علیہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، تو ان کے بھی ایک قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، اور ان کا بھی آگے ایک سلیبس ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ان کا۔ یہ نہیں ہے کہ بس اسی طرح سے یہ معاملات ہوتے گئے اور آگے اسی طرح سے یہ نظام چلتا گیا، آگے سے اسی طرح یہ نظام بس اپنی مرضی سے جو بندہ جس طرح آتا گیا آپ کو اپنے سے کو وظائف بتاتا گیا، اپنے سے اذکار بتاتا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب سلسلہ علیہ چشتیہ کے بھی اسباق ہیں، اس کا ایک سلیبس ہے، سلسلہ علیہ قادریہ کے بھی اسباق ہیں، سلیبس ہے، چشتیہ کے، نقشبندیہ کے، ہم اس پر بھی انشاءاللہ آگے اگلی نشست کے اندر سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اسباق، اذکار، وظائف پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ لہٰذا ایک سلیبس ہے۔ ہمارے یہاں پہ عرب میں ہوتا بھی اس طرح ہے۔ ادھر ایک بندہ میرے پاس آیا، میں اب وہ اس پیر خانے کا نام نہیں لوں گا، میں نے وہ سلسلہ نقشبندیہ سے تھے بہرحال، تو سلسلہ نقشبندیہ میں اذکار ہیں، اس میں وظائف نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا لگا جی تیسرا کلمہ مجھے بتایا گیا، مجھے اتنی دفعہ یہ کہا گیا، مجھے اتنی دفعہ یہ کہا گیا۔ اب سلسلہ نقشبندیہ کے کوئی بھی وہ بیچارہ اذکار جانتا نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اس درویش سے کہ آپ کو یہ جو آپ بتا رہے ہیں وظائف، یہ کس نے بتایا؟ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب نے بتائے ہیں، میرے پیر صاحب نے دسے نے منو۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ جو اس کا جو پیر تھا، اس کو نقشبندیہ کے سلیبس کا اس کا ہی نہیں پتا، اس کے اسباق کا نہیں پتا۔ تو لہٰذا اس طرح نہیں ہے کہ اپنے من گڑت بندہ جو مرضی بتاتا جائے۔ جب آپ سلسلہ میں، نقشبندیہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں، سہروردیہ میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ پائیں گے اس کا ایک سلیبس ہے، اس کے ایک اسباق ہیں، اسی طریقے سے منوان کرنا ہوگا۔ اور کسی بھی شخص کو یاد رکھیں، کوئی بھی کسی بھی سلسلہ علیہ کا پیر ہے، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، اس کے اندر تحریف کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مریدوں کو جو مرضی سے اسباق بتاتا پھرے۔ ایک سلیبس ہے، اس کا ایک نصاب ہے، وہ اپنے سے جو مرضی۔ اب دیکھیے ہمارے دینی مدارس ہیں، مثال کے طور پر درس نظامی ہیں، اور ہمارے جو مدارس ہیں درس نظامی کے، وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے الحاق ہیں، دیگر اس کے اسلامی بورڈ ہے۔ اب وہ ایک سلیبس ہے، وہ ایک نصاب ہے، وہ ایک کتابیں ہیں، اسی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کوئی بھی بندہ دائیں بائیں نہیں چل سکتا۔ اس طرح کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، اس کے اندر آپ جائیں تو اس کا ایک سلیبس ہے، ایک نظام، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح یہ کئی صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جب یہ شعبہ ترتیب دیا تو اس کا ایک نصاب بنایا، اس کا سلیبس بنایا، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو کسی بھی پیر کو، کسی بھی مرید کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجنگ کرے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے، ما سوائے مجتہد کے۔ دیکھیے ایک مجتہد ہوتا ہے، اس کو شریعت کے اندر وہ مسئلے استنباط کرتا ہے، پھر وہ اس میں اجتہاد کر کے وہ آگے امت کو مسائل بتاتا ہے، لیکن ہر بندہ مجتہد نہیں، ہر بندے کو مسائل کے اندر اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ہماری شریعت کے اندر مجتہد ہوتے ہیں، اس طرح مجتہد فی الطریقت بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑی ایک خوبصورت بات یاد آتی ہے۔ میرے شیخ طریقت حضور سیدی مرشدی، میرے جو پیر اول تھے جن سے میں پہلے بیعت تھا، حضور قبلہ سید محمد عمر آغا جان رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرے دادا مرشد جو سلسلہ علیہ سیفیہ کے حالانکہ ایک بوسس تھے، بانی تھے، اور اپنے محدث کے درجے کے عالم تھے، اور ایک چوٹی کے عالم تھے، اور یقیناً ان کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں، اپنے زمانے کے وہ غوث تھے اور مجدد کا ایک مقام رکھتے تھے۔ تو ان سے میرے شیخ طریقت نے، میرے دادا مرشد نے حضرت اخونزادہ مبارک علیہ رحمہ سے عرض کی کہ حضور یہ ہم جو نفی اثبات پڑھتے ہیں، اس میں لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، جو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ کا 4 کی جگہ پہ ایک لفظ کا لا محبوبہ الا اللہ کا اضافہ کر لیا جائے تو اس میں اور زیادہ اس کی کیفیت بڑھ سکتی ہے۔ حضرت مجدد زمان غوث جہاں حضرت اخونزادہ مبارک علیہ رحمہ نے میرے مرشد کریم سے فرمایا کہ نہیں، میں مجتہد فی الطریقت نہیں ہوں، میں اسباق کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو آج ایرا وغیرہ لوگ اپنے سے کھڑے ہو کر جو مرضی مسائل، جو مرضی وظائف بتا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو اس طرح کا یہ اختیار نہیں ہے۔ جو طریقت کے اندر مجتہد ہو، وہ اجتہاد کر کے اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے، وقت کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان جو سلیبس ہے اور یہ سسٹم ہے، اسی کے مطابق پیر کو اور مرید کو، ہم سب کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔